یہ خطوں کا لکھنا بار بار دعوت دیتا تھا کہ حضرت حسین آئیں آپ تشریف لائیں، اور اپنی طرف سے وعدہ وفائی بھی دے رہے تھے، آپ آئیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ظاہراً تھے بھی، اپنے بھلے کے لیے تھے، اپنے نفع کے لیے تھے، یا جو بھی اندرون خانہ کیفیت تھی، بعد میں جوڑے ہیں یا پہلے ہی سے ان کی نیت یہ تھی، یا اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال انہوں نے بلایا، حضرت ہم آپ کو خط لکھ رہے ہیں، آپ آئیں ہمارے پاس۔ یزید نے دین کے اوپر عمل کرنا مشکل کر دیا ہے۔ یہ کربلا کے جانے کے جتنے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے، سارے سباب سارے کے سارے ذرائع یہ نہیں ہے کہ صرف خط لکھے تھے آپ چلے گئے۔ سب سے پہلے قرآن کے اوپر عمل ہے، وہ یہ ہے لا یستوی الخبیث والطیب، کہ پاک اور ناپاک کبھی برابر نہیں ہوتے۔ ایک پلید ہے جو نماز سے بھاگتا ہے، نشہ استعمال کرنا جانتا ہے، شراب پینے کا عادی ہے، کتوں سے کھیلنے والا، خنزیروں کی لڑائیاں کرانے والا، بندروں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا، دین کا مذاق اڑانے والا، دین کی سرحدوں کو پامال کرنے والا، یہ سب سے بڑا نظام تھا حضرت شہزادہ رسول کے پاس قرآن پہ عمل کرنا۔ جب یہ عمل ہو جائے پھر حدیث مبارک کے مطابق سب سے بہترین جہاد اس کا ہے جو ظالم کے سامنے کلمہ حق بیان کرتا ہے۔ مجاہدین تو آج بھی بڑے ہیں، جہاد تو آج بھی چل رہا ہے، کہیں پہ عراق کے اندر، کہیں پہ افغانستان کے اندر، کہیں پہ فلسطین کے اندر، کہیں پہ کشمیر کے اندر، جہاد تو آج بھی ہے۔ لیکن میرے دوستو، میرے بھائیوں، وہ عظیم ترین جہاد جو ظالم کا ہاتھ روک کے مظلوم کی مدد کی جائے، یہ جہاد اگر سب سے پہلے اول درجے میں کسی نے کر کے دکھایا ہے یزید کے خلاف، تو اسے شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین کہتے ہیں۔ یہ خط لکھے گئے، خطوں کا جواب بھی دینا تھا، وہ اس لیے اگر امام علی مقام نہ جاتے تو کوفی کہہ دیتے حضرت ہم نے بلایا تھا آپ آئے نہیں، یا قیامت کے دن اللہ کے حضور کہتے مالک ہم دین کے حوالے سے پریشان تھے، تیرے نبی کے شہزادے کو بلا رہے تھے، وہ آئے نہیں، اس لیے حضرت چلے گئے۔ یہ تھے اسباب۔ کربلا کا اصل پیچھے پس منظر یہ آ رہا ہے، خطوط لکھے گئے، ہم تنگ ہیں، یزید پریشان کرتا ہے، آپ آ جائیں۔ حضرت امام مسلم ابن عقیل اپنے چچا کے بیٹے چچا زاد بھائی کو بھیجا، آپ جائیں ذرا پتہ تو کریں کہ کیا حالات ہیں کوفہ کے کربلا کے، پھر پیچھے میں بھی آ جاتا ہوں، وہاں پہ جا کے مجھے بتائیے گا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل آپ وہاں پہ گئے، پہلے دن 40,000 بندوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، 40,000 بندوں نے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، حضرت نے ساتھ ہی خط روانہ کر دی کہ حالات اچھی ہے، حالات سازگار ہیں، آپ تشریف نہیں آئے، بندے ہمارے ساتھ ہیں، کسی طرح کا ڈر خطرہ نہیں ہے۔ حضرت شہزادہ رسول نے خط پڑھا، روانگی کا اجازہ کر لیا، مدینہ شریف سے مکہ کے اندر آگے۔ مکہ میں صحابہ سمجھاتے رہے، بات کرتے رہے، مشاورت ہوتی رہی، حضرت یہ کوفی یہ بے وفا لوگ ہیں، یہ پہلے حضرت عمر کو شہید کروا چکے، حضرت عثمان کو شہید کروا چکے، حضرت مولا مرتضیٰ کو شہید کروا چکے، آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کو شہید کروا چکے، مختلف طرح کے ہیلے ڈال کے، مختلف طرح کی جماعتیں شامل کر کے شہادتیں پہلے ہو چکی ہیں، ہر لحاظ سے فتنوں کا دروازہ کھل چکا ہے، آپ نہ جائیں، یہ وفا والے لوگ نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس الگ سے سمجھا رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر الگ سے بتا رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر عرض کر رہی ہیں، سارے کے سارے کہتے ہیں، لیکن حضرت حسین کیا فرماتے ہیں؟ اے حق نمبردار، فرمایا سنو زمانے والوں، تم بھی ٹھیک کہتے ہو، لیکن اے حسین جس رستے میں جا رہا ہوں یہ میرا رستہ نہیں ہے، خدا کی قسم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا جی نے کچھ غیبی اشارے مجھے بتائے ہیں، میں ان پہ اوپر چلتا ہوا کربلا کی طرف جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ وہ فرامین رسول معظم ہے جو میرے نانا جی مجھے بار بار بتاتے رہے، اور حضور نے کتنی حدیثوں کے اندر فرمایا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ابنی حسین، یہ میرا بیٹا حسین ہے، یقتل بارض من ارض العراق یقال لہ کربلا، عراق کی سرزمینوں پہ ایک زمین پہ میرے بچے کو شہید کر دیا جائے گا، اس زمین کا نام کربلا ہے۔ فمن شہد منکم فلینصرہ، تم میں سے جو کوئی یہ وقت پا لے، جو کوئی اس جگہ پہ موجود ہو میرے حسین کی مدد کو پہنچے، جو کوئی تم میں سے ہو وہ حسین کی مدد کے لیے جائے۔ اگر حضرت حسین باقی ہوتے، جس طرح کہ آج بعض نامراد اہل حدیثوں کا خیال ہے حضرت حسین باغی تھے، اگر باغی ہوتے تو کیا حضور یہ فرماتے میرے حسین کی مدد کرنا؟ اور باغی کی مدد کی جاتی ہے یا باغی کو روکا جاتا ہے؟ باغی اس کو روکا جاتا ہے، باغی کی مدد نہیں کی جاتی۔ جس کی حمایت کا، جس کی نصرت کا، جس کی تائید کا میرے پاک نبی بتا رہے ہیں وہ حسین باغی نہیں ہے، حسین کل بھی سچا تھا، حسین آج بھی سچا ہے۔ یہ کیفیت حضرت رسول خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت امام مسلم ابن عقیل خط لکھ چکے تھے، حضرت آپ آ جائیں، حالات اچھے ہیں۔ حضرت نے چلنے کا ارادہ کر لیا اور رستے کے اندر دوبارہ بھی خط آپ کو ملا جس کے اندر یہ لکھا تھا حضرت امام مسلم ابن عقیل نے کہ حضرت یہ کوفی بے وفا ہے، انہوں نے بے وفائی کر دی۔ پہلے دن 40,000 بندے بیعت کر کے چلے گئے، 40,000 بندے نمازیں پیچھے پڑھ کے چلے گئے، لیکن بے وفا ہے، یہ آج میرے ساتھ نہیں ہے۔ یہ خط بھی آ گیا، رستے کے اندر ملا، فرمایا اب تو نکل پڑے ہیں، اب جان جاتی ہے تو جائے، اب پیچھے کیا ہٹنا، اب کیا دیکھنا۔ جو عزم والا، استقلال والا ہو، جس کے پائے استقلال میں لغزش نہ آتی ہو، وہ حسین زمانے بھر کو اپنی ٹھوکر کے اوپر رکھ کے یہ بتا رہا ہے تخت و تاج کے لیے نہیں جا رہا، رسول اللہ کے دین کی لاز کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر تخت و تاج ہوتا حسین مدینے سے صحابہ کو لے کے جاتے، حسین اگر بچوں کو ساتھ لے کے گئے ہیں تو تخت و تاج کے لیے نہیں گئے۔ جو لڑنے جاتے ہیں وہ گھر کی عورتیں ساتھ لے کے نہیں جاتے، جو جہاد کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ اپنے قوت بازو کو لے کے جایا کرتے ہیں۔ میرے نبی کے ہزاروں صحابہ مدینے کے اندر موجود تھے، اگر ایک اشارہ حضرت حسین کرتے، خدا کی قسم ہے یہ وہ صحابہ ہیں جو مصطفیٰ کے ایک اشارے پہ اپنے گلے بھی لگا دیتے ہیں، سمندروں میں چھلاکے بھی لگا دیتے ہیں۔ یہ تو بابرکت لوگ تھے، لیکن جنگ مقصد نہیں تھا۔ کوفیوں نے بلایا ہے صرف ان کی بات سننا، یہ مقصد ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہاں پہ جا کے اگر حالات ایسے ہو جائے نا کہ جنگ کرنی پڑ جائے تو پھر حسین لڑے گا اور یزید کو بتائے گا کہ حسین کسے کہتے ہیں۔ لڑائی ارادہ نہیں ہے، مقصود نہیں ہے۔ ادھر کیا ہوا، حضرت امام مسلم بن عقیل جب سارے بندے بھاگ گئے، یزید نے اعلان کر دیا امام مسلم بن عقیل کو پکڑ لو۔ اور یزید کے کتے عمر ابن سعد، شمر ذی الجوشن اور یزید کھولی وغیرہ، یہ سارے کے سارے شمر کے کارندے شہروں کے اندر پھیلے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو قابو کرنے کے لیے کہ گرفتار کر لیا جائے۔ خدا کی قسم میرے پاک نبی کا 84 سالہ سے ابھی بڑھاپے کے اندر حضرت حامی تنہا کھڑے ہیں، پورا کوفہ ایک طرف ہے، دروازے بند کر دیے گئے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کے لیے کوئی کھانا دینے کو تیار نہیں ہے، رہائش دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ 84 سالہ رسول اللہ کا صحابی، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا عظیم ترین اسٹوڈنٹ، 84 سال کی عمر ہے، کہا سارے بھی دروازے بند کر کے چلے جاؤ، آج اگر دروازہ کھلا ہے تو اس بوڑھے حامی کا 84 سال کی عمر کے اندر بھی دروازہ کھلا ہوگا۔ اپنے گھر کے اندر حضرت امام مسلم بن عقیل کو لائے، دونوں شہزادے ان کے ساتھ ہیں، جگہ دی، کھانا دیا، رہائش دی، اور کہنے لگے کوفہ والے اے حامی تجھے مار دیں گے، تجھے اپنے بڑھاپے کا بھی خیال نہیں ہے۔ کہا یہ جان اللہ کریم نے عطا کی ہے کہ رسول اللہ کی اولاد کے اوپر نچھاور کر دی جائے، یہ جان تو میری اس لیے ہے، تم بڑھاپا نہ دیکھو، جسم کے اندر خون نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ ضعیف العمر ہے، چلتا بڑی دشواری کے ساتھ ہے، یہ دیکھو ہمارے سینے کے اندر آل رسول کی محبت کیسے بسی ہوئی ہے۔ تو اس چیز کو دیکھو، اس کیفیت کو دیکھو۔ اب کیا ہوا، حضرت حانی کے گلے کے اوپر خنجر چلایا گیا، آپ کی اولادوں کو ذبح کیا گیا،
खुदा की कसम जब तक उनके जिस्म का आखिरी कतरा भी चलता रहा, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को कोई देख भी नहीं सका है, मैली काम करके कोई देख भी नहीं सका, जुर्रत तक नहीं हुई है। हजरत हानी ने जान निछावर की। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के लिए ये एक पहला दर्दनाक किस्सा वाक़या हुआ। फिर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया गया, हत्ता कि आपके दोनों शहजादे छोटे बच्चे उनको भी शहीद किया गया। ये सारी खबरें हजरत शहजादा रसूल जिगर गोशाए बतूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को आपके सामने थी। अब क्या हुआ, जब लश्कर लेके जाने लगे हैं, करबला की जानिब से एक बंदा आता दिखाई देता है। पूछते हैं तेरा नाम क्या है? उसने कहा हजरत फरजदक मेरा नाम है, शेर कहता हूँ, कूफे से आ रहा हूँ। कहा हालात कैसे हैं? कहा हजरत जुल्म सितम बड़ा है, यजीद जालिम है, इंतहाई सितम है कूफा के अंदर। मेरा मशवरा ये है आप वहां पे ना जाएं। फरमाया तुझसे ये मशवरा नहीं मांगा कि मैंने जाना है या नहीं जाना, ये अलग बात है। हुसैन का रास्ता साफ है, मेरा रास्ता क्लियर है। हम क्लियर का फैसला करके मदीने से मक्के, फिर मक्के से करबला की तरफ जा रहे हैं। ये ना पता कि मुझे क्या करना है। ये सबक वो है जो पहले दिन से मेरे नाना रसूल खुदा ने मुझे पढ़ा रखा है। हुसैन तुझे क्या करना है ये हुसैन जानता है। तू ये बता कि करबला के हालात कैसे हैं। हजरत जुल्म बड़ा हो रहा है। कहा अगली बात बता, ज्यादा किससे कहानियां ना सुना, तू शायर है। शायर का काम होता है लोगों को उलझाव में डाले रखना। तू साफ सीधी बात बता, अंता हुसैनी जुल्म, अंता यजीदी जुल्म, अपना बता। तू हुसैनी है कि यजीदी है, इतना तो बता, खबर तो दे। कहने लगा हजरत मैं कल भी हुसैनी था, मैं आज भी हुसैनी हूँ। हम तो हुसैनी है, हालात सिर्फ बता रहा था, कूफे के हालात अच्छे नहीं है। कहा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, हालात कहाँ पे अच्छी हैं कहाँ पे अच्छे नहीं। हुसैन अपने रास्ते में जाएगा, ये सारे रास्ते गोद के अंदर बैठ के नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पढ़ा दिए थे। आज किसी उस्ताद की जरूरत नहीं है, हमने सबक पढ़ा हुआ है। ये करबला वाला पीर है, ये करबला की तरफ जाएगा। ये खाली करामतों वाला पीर नहीं है, ये खाली लोगों को ताबीज देने वाला पीर नहीं है। फरमाया ये अपनी जान मार के, अपने कलेजे के जिगर के टुकड़े रसूलुल्लाह के दीन के ऊपर निछावर करके दीन की लाज रखने वाला पीर है। कि हजरत इमाम अली मकाम फरमाया रास्ता हमारा क्लियर है। थोड़ा आगे चले, और आ गया, कहने लगा हजरत आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। वो कर ले गिरफ्तार। हजरत मैंने पैसे ले रखे हैं। कहा कर ले गिरफ्तार, और जाके पैसे ले ले, तेरा काम चल जाएगा। उसने कहा पैसे लिए थे पहले, जब से हुसैन का चेहरा देखा, हुसैन के चेहरे में रसूलुल्लाह का जलवा नजर आ रहा है। पैसे तो पहले ले रखे थे, अब तो नहीं ना। हजरत हम तो आपके लश्कर में शामिल होना चाहता हूँ। कहा पढ़ कलमा, सिद्के दिल से पढ़ा के। कहा हुर अगर रास्ते में कहीं कोई तकलीफ आए हट तो नहीं जाएगा। कहा अगर ये कलमा हटने के लिए नहीं पढ़ा, हुसैन पे मर मिटने के लिए पढ़ा है। ये कैफियत हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। मैंने कहा हुर जैसा बंदा अगर रुपए पैसे के ऊपर बिक के आए, सिर्फ हजरत हुसैन का चेहरा देख के सिद्के दिल से कलमा पढ़ जाए, तो वो जिन्होंने रसूलुल्लाह का चेहरा देखा था वो कैसे कलमा पढ़ रहे हो। बड़े बड़े सरकशों ने खाली हुजूर का चेहरा अंदर देख के कलमा पढ़ा। हजरत हुर ने फिर अजान पढ़ी जोर की। हजरत शहजादा रसूल ने इमामत कराई। वो वक्त का बंदा जो कैदी बनाने आया था खुद कैदी बन के पीछे खड़ा हुआ है। यह ताला जल्ला मंजूर करीम का एक असली निजाम है। अल्लाह करीम चाहे तो वक्त के बड़े बड़े काफिरों को हक की दौलत अता करे, और अगर चाहे तो किसी मोमिन का दिल फेर दे। हमारे दिल अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत के अंदर है, जब चाहे अल्लाह फेर दे। इसलिए दुआ की जरूरत है, ऐ अल्लाह हमारे दिल को ईमान के ऊपर साबित करने अता फरमा। और इनमें से एक छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा हो, हर एक हजरत इमाम अली मकाम के साथ सच्ची मोहब्बत रखने वाला था। देखिए 10 मुहर्रम की रात है, गुजर गई, आज भी 10 मुहर्रम की रात थी। आप में से अक्सर दोस्तों ने शहर के अंदर निकल के देखा होगा, औरतें बच्चियां सड़कों के ऊपर चल रही हैं। क्या ये हुसैनियत है? अपने सीने छल्ली कर देना, कमर के ऊपर छुरियां लगाना, ये हुसैनियत है? आए पूछे तो सही हुसैन वालों से हुसैनियत क्या है। 10 मुहर्रम की रात है, इशा की नमाज
تیمم کر کے پڑھی ہے۔ میرے پاک نبی کے گھر والوں نے اور جن کے لعابِ دہن سے خالی تمہیں میٹھے ہو جائیں، جن کے مبارک منہ کی برکت سے اللہ دریاؤں کے دریا بہا دے، ان کے لیے وضو کرنے کے لیے بھی پانی نہیں تھا، تیمم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی مسجد کے اندر ٹوٹیاں ہیں، گھروں کے اندر پانی وافر ہے، آج ہم لوگ وضو کر کے مسجد میں نہ آئے تو یہ حسینیت نہیں ہے۔ وہ تیمم کے ساتھ بھی نماز ادا کر کے رب کا شکر ادا کرے۔ آپ کے گھر میں ساری سہولتیں ہوں، آپ مسجد کی طرف نہ آئے تو یہ حسینیت نہیں ہے۔ اس جزیدیت کو ختم کرنا ہوگا، اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ خدا کی قسم ہے، حسینیت اس چیز کا نام ہے۔ تیمم کر کے نماز پڑھی، خطبہ دیا، بڑا جامع، کہا رات کا وقت ہے، رات کا اندھیرا ہے، تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، یزید کی دشمنی مجھ سے ہے، وہ کل مجھے شہید کر دے گا، مجھے نہیں چھوڑے گا، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ بیک زبانوں کے حسینی کہنے لگے، اور یہ حسینیت ہے عورتوں کو لے کے سڑکوں میں نکلنا، یہ کون سی حسینیت ہے؟ اور شام غریبت کے نام پہ عورتوں کو اپنے بڑے بڑے درباروں میں بلا لینا، یہ کون سی حسینیت ہے؟ حسینیت یہ ہے، کہا آدھی رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، یزید کی دشمنی مجھ سے ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے، ویسے ہی کل مر جاؤ گے، شہید کی کر دیے جاؤ گے۔ بیک زبان کے کیا کہتے ہیں؟ نحنو نقاتلک مع الحسین، حسین تیرے ساتھ ہو کے لڑیں گے، نحنو نقتل او نقتل فعلینا، ہم کسی کو مار دیں یا مر جائیں یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم آج بھی حسینی ہے، قیامت کو بھی حسینی اٹھائے گا۔ سبحان اللہ، حسینیت تو میرے بھائی سے کہا جاتا ہے، یہ ڈنکے کی چوٹ کا نام حسینیت ہے، عورتیں لے کے روڈ پہ نکلنے کا نام حسینیت نہیں ہے، حسینیت معیار ہے، حسینیت کردار ہے۔ اس کو یزید کل بھی گرا نہیں سکا تھا، وقت کے یزید آج بھی گرا نہیں سکیں گے۔ اس حسینیت کے اوپر اگر ہم قائم ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر اس حسینیت سے ہم مفرور ہیں تو ہمیں پھر بھی ان کی طرح سوچنا ہوگا، حسینی لشکر میں آنا ہے کہ نہیں آنا۔ آج پھر بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کسی فرزدق شاعر کی صورت میں وہ حسینی ہونا کافی ہے یا یزیدی بن کے رہنا کافی ہے، پھر بھی سوچنا ہوگا۔ یزیدی ہوگے تو لعنت خدا ہے، حسینی ہوگے تو رحمت خدا ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہوگا معاذ اللہ لعنت لینی ہے یا خدا کی رحمت لینی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت لینی ہے مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، پھر رب کا قرآن پڑھنا ہوگا۔ حسینیت یہ ہے، جان چاہتی ہے تو جائے اور سر کٹ کے نیزے سے بھی کھڑا ہو، پھر نیزہ بھی بول اٹھے کہ رب کا قرآن کل بھی چل رہا تھا، تلاوت قرآن آج بھی جاری ہے، یہ چل رہا ہے تو یہ حسینیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل کریم مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔